پاکستان میں اس وقت سب کی نظریں پاکستان کی یوتھ پہ ہیں۔ گلگت بلتستان وہ واحد خطہ ہے جنہوں نے جنگ اپنی خود لڑی، خود پاکستان کا انتخاب کیا، اس کے باوجود آج بھی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کا پرچم بغیر کسی مفاد کے بلند کر رہے ہیں۔ جہاں خواتین کی بات ہوتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو ہم سلائی کڑھائی تک کیوں رہ جاتے ہیں؟ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ فرقواریت ختم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی سر، وہ سلیپر سیلز میں وقت آئے گی تو وہ ایکٹیو ہوگی۔ یہ جو جنگ ہے یہ بلوچ یا پنجابی کا جنگ نہیں ہے، یہ بلوچ یا سندھی کا جنگ نہیں ہے، یہ بلوچ یا پشتون کا جنگ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا جنگ ہے۔ گلگت بلتستان میں انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی گئی ہے ابھی تک؟ ہم کیوں جائے صوبائی، ہم پنجاب کیوں جائے؟ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں جائے وہاں پہ؟ پتہ ہے وہاں پہ فیڈرل سے کوئی بجٹ پیسے نہیں مل رہے تھے، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بڑی مشکل سے 5 کروڑ روپے دیا تھا، پھر بھی ہمارے ہی بچے پڑھ رہے تھے، میں نے کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے اٹھایا، کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ وہاں یوتھ رہ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کا یہ جو ہمارا پروگرام یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت سب کی نظریں پاکستان کی یوتھ پہ ہیں۔ مختلف صوبوں میں یوتھ کو لے کے مختلف انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم گلگت بلتستان میں اور ہمارے ساتھ آپ کو گلگت بلتستان کی یوتھ نظر آئے گی، ان کے کیا سوالات ہیں اپنے سٹیک ہولڈر سے، وہ آج ہم آن کیمرہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ایونٹ کی خوبصورتی ہے کہ ساتھ ہی گورنمنٹ آفیشل بھی موجود ہیں، جو نوجوانوں کے سوال ہوں گے وہ براہ راست ان کے ریپریزنٹیٹیو سے پوچھے جائیں گے اور ان کے جو جوابات ہیں وہ ہماری اسکرین کے ذریعے پورے پاکستان تک پہنچیں گے۔ لہٰذا میں شروع کرتا ہوں یہ سیشن، بجائے اس کے کہ ہم 10 سوالات کریں، ہم سٹوڈنٹس کو موقع دیں گے، یوتھ کو موقع دیں گے۔ اور ہمارا یہ ایک بہت بڑا ہال ہے، اگر کیمرہ گھما کے آپ کو دکھایا جا سکے، جس میں ہر طرف نوجوان بیٹھے ہیں، اوپر بھی نوجوان ہیں اور ہر طرف نوجوان ہیں۔ اور ایک بڑا جو انٹرسٹنگ گلگت بلتستان کا ویلکم کا طریقہ، وہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں وہ ایک بڑے مخصوص انداز میں ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ویلکم کر کے دکھائیں جی، کیسے آپ کی وہ کلیپنگ اور بڑا خوبصورت سا طریقہ۔ تو یہ جی بڑا خوبصورت، جتنے یہ خوبصورت لوگ ہیں اتنا ہی ماشاءاللہ خوبصورت ان کی روایات بھی ہیں۔ تو میں رائٹ سے شروع کرتا ہوں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے۔ میں مائک آپ کے پاس لے آتا ہوں تاکہ آپ کی آواز جی۔ السلام علیکم، سما ٹی وی کا شکریہ کہ آپ ہماری آواز بن کے آئے، کوریج کر رہے ہیں۔ میں تسنیم زہرا، چیئر پرسن دارالہنر فاؤنڈیشن، بیسکلی میں ریپریزنٹیٹر ہوں وومن ود ڈسیبلٹیز کا، اینڈ الحمدللہ آئی ایم کوالیفائڈ اینڈ ڈبل ایم فل ڈگری ہولڈر وتھ مائی ڈسیبلٹی۔ میرا سوال یہ ہے اسپیشلی زبی صاحب سے کہ جو یوتھ لیڈر کانفرنس آج ہے اور میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئی ہوں، شکریہ آپ کا، اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، خاص کر پرسنس ود ڈسیبلٹیز؟ کوئی بھی اسٹیج پہ جاتا ہے سب کا شکریہ ادا ہوتا ہے، میڈیا کا بھی، ممبرس کا بھی، اور ہم مس ہو گئے 1-2 کے علاوہ۔ ہم ایک سٹرگل کر رہے ہیں 2019 سے، اس سے پہلے میرے پوائنٹرز ہے اس میں، جو ہماری لیجسلیشن ایکٹ بھی 2019 پاس ہوئی ہے، وی آر آلسو پارٹ آف دس کمیونٹی، اور ہم اپنی کنٹریبیوشن، اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ تو میں چاہ رہی ہوں یوتھ جو ہماری کانفرنس ہے اس میں اسپیشلی ہماری آواز میڈیا کے توسط سے پہنچنی چاہیے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ وومن ود ڈسیبلٹیز الحمدللہ 1-2 سالوں میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹرز بن کے آئیں گے، سی ایس پی آفیسرز آئیں گے ہر فیلڈ میں۔ تو خدا را اسی یوتھ کا حصہ ہم پرسنس ود ڈسیبلٹیز، وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں، تو ہمیں بھی آگے دیکھے اور ہمیں بھی کوئی چانس دے کہ ہم بھی اپنی کنٹریبیوشن۔ جی بہت زبردست سوال ہے، اس پہ ذبیح اللہ صاحب آپ سے ہم جواب لیں گے، لیکن ہم 2-3 اور سوال لے لیتے ہیں۔ آپ نے کوشچن اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم پھر واپس آپ کی طرف آئیں گے، اور سوال میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا مختصر ہوگا، تاکہ ٹی وی کا شو کا ذرا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اس میں آپ کا کیا سوال ہے اور کس سے ہے یہ بتائیے۔ سر سب سے پہلے جی بی کا ہونے کی وجہ سے میں جی بی کے ریپرزینٹ کروں گا۔ سر بلوچستان کے اندر دیکھ لے، آزاد بلوچستان تحریک چل رہی ہے، لیکن گلگت بلتستان وہ واحد خطہ ہے جنہوں نے جنگ اپنی خود لڑی، خود پاکستان کا انتخاب کیا، اس کے باوجود آج بھی گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کا پرچم بغیر کسی مفاد کے بلند کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم وفاق سے یہ چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لیے بجٹ کے اندر کم سے کم یوتھ کے لیے کوئی ایسی انیشیٹو رکھے کہ یوتھ کے لیے فائدہ ہو۔ دوسری چیز
सवाल क्या आप दूसरी चीज सर, यूथ एम्पावरमेंट की बात होती है हमेशा, तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात होती है तो खवातीन को सिलाई मशीन और सिलाई कढ़ाई के पीछे लगाया जाता है। तो आज की यूथ को, हमारी जो बहनें हैं वो सिलाई मशीन पर उनको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं सर। तो खवातीन को एम्पावर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट ने क्या ऐसा इनिशिएटिव उठाया है कि जिसकी वजह से सिलाई कढ़ाई मशीन से उनके छुटकारा हासिल हो और हमारी जो बहनें हैं वो इस जदीद दौर के अंदर मुल्क की भी नुमाइंदगी कर सके, गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी कर सके। प्लीज जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि ख़वातीन के लिए क्या इनिशिएटिव लेती है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट। तीसरा सवाल लेते हैं, उसके बाद हम जवाब की तरफ आएंगे। यूथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। मैं नेशनल यूथ असेंबली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एजुकेशन सुंबुल शेख। पहले तो मैं नेशनल यूथ असेंबली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट दिया और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है उसको एक अम्ब्रेला मुहैया किया जहाँ पे वो पूरी यूथ इकट्ठी है। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, जैसे आपने कंटिन्यू किया कि जहाँ ग्रांट आती है और हमारे जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आज जो मुझे कमी नजर आई वो खवातीन की नजर आई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां खवातीन की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो हम सिलाई कढ़ाई तक क्यों रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी ही जाती बात करूंगी कि जब मैंने कहीं ग्रांट के लिए अप्लाई किया था तो मुझे ये सुनना पड़ा कि आप क्योंकि सिलाई मशीन और एम्ब्रॉयडरी के लिए नहीं कर रही हैं तो इसलिए हम इस चीज को नहीं आगे लेके जा सकते। बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग और लाइफ स्किल्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। दूसरा मेरा सर मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको पता है कि नेशनल यूथ असेंबली ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और इसमें ज़बीउल्लाह साहब का बहुत पॉजिटिव किरदार रहा क्योंकि वो यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर फिदा साहब का बहुत किरदार रहा, गवर्नमेंट के तमाम लोगों का, क्योंकि पिछले एक वीक से उस इवेंट को मुनक्किद करने में वो अपनी दिन रात की मेहनत कर रहे थे और जिसकी वजह से ये आज ऑर्गेनाइज हुआ। तो मैं सबको चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जोरदार तालियां बजा के इनका शुक्रिया अदा करें। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपको पता है कि आज के कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल यूथ असेंबली अपना एक सेशन करना चाह रही है जो कि गिलगित बल्तिस्तान से तमाम डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम यूथ को वो सारी सियासी प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेक्रेटरीज हैं, गवर्नर हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं और फिर वो उनको एक मौका देते हैं कि वो ऑल ओवर द जीबी वो अपने आप को ग्रो करें और अपने आप को सियासत में लेके जाएं। तो मैं यही चाहूंगी कि सर इस सेशन को मुनक्कद करने में गवर्नमेंट जो है नेशनल यूथ असेंबली का दोबारा से इसी तरीके से जो साथ दे। थैंक यू सो मच। जी ज़बीउल्लाह साहब आपकी तरफ आएंगे, अब आप तीनों सवालों का जवाब दें। पहला जो सवाल था डिसेबल जो वुमेन्स हैं उनके लिए या जो डिसेबल पर्सन्स हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस हवाले से। सिर्फ हमारे भाई नहीं है, इसमें हमारी बहनें भी हैं, जितने भी हमने लोन रखे यूथ ख़वातीन के लिए भी रखे हैं। और यहाँ तक बात है वो जो वुमेन के हवाले डिसेबल, इसके लिए हमने इस दफ़ा इस अपने बजट में बजट ही रखा है IDP में। एक वाहिद गवर्नमेंट है जो ख़वातीन को भी हर मामले में, हम अपने दोनों बहनों को बुलाए थे। आज मैडम सूर्या भी मेरे ख्याल से कहीं इवेंट पे गई है, उनको भी बुलाया था। दिलशाद बानू जो मैडम साहिबा, वो भी नहीं है, वो वुमेन एम्पावरमेंट उसके रिलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन वो फिर भी हमारे सिटी साहब वो हैं वुमेन के हवाले से, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। जहाँ तक डिफरेंटली एबल जो पीपल्स हैं, हमारे खुसूसी अफराद हैं, गिलगित बल्तिस्तान जैसे कि आप जानते हैं एक पहाड़ी इलाका है। BISP के सर्वे के मुताबिक 80,000 हमारे डिफरेंटली एबल पीपल्स हैं, मेल फीमेल। उनमें से जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको स्पेशल CNIC इशू हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो 17,000 हैं। हमारे पास डिफरेंटली एबल पीपल्स के लिए हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें हमारे पास अल खिदमत है, उनके साथ सूबाई हुकूमत ने एक MOU साइन किया है। उसके तहत व्हील चेयर तमाम डिफरेंटली एबल पीपल्स को उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा के दे देते हैं। कोई भी ऐसा डिफरेंटली एबल हमारी बहन, हमारा बेटा नहीं रहेगा जिसको व्हील चेयर नहीं मिले। इसके अलावा वज़ीर आला के मुख्तलिफ स्कीमें हैं खुसूसी अफराद के लिए। अभी ही हमारे 1,23,00,000 के चेक तैयार हैं। हम चाह रहे थे कि वो आज ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन यहाँ कुछ और इवेंट्स ज़्यादा थे जिसकी वजह से हम वो नहीं कर सके। इंशाल्लाह विद इन वीक तो ये जो अमाउंट है जिसमें डिफरेंटली एबल पीपल्स के लिए वो चेक तैयार हैं, जो कि डेवलपमेंट के थ्रू हैं।
اس کے علاوہ جو ہمارا ریگولر بجٹ ہے اس کے اندر جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کے لیے مختلف بجٹڈ پروگرامز ہیں. وہ تسنیم کو بہت بہتر پتہ ہے. اچھا وہ آئی ٹی کی صورت میں ہیں, وہ سلائی کڑھائی کی مشینوں کی صورت میں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال خصوصی افراد ہمارے سر کے تاج ہیں. جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, جو اس کا جاب ڈسکرپشن ہے, جو اس کا ٹی او آر ہے, بیسکلی انہی لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے. ہاں وسائل کا آپ سب سمجھتے ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ون لائنر بجٹ ہے, تو ہمارا جو لمیٹڈ ریسورسز ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت اس کو پرائرٹی دے رہی ہے. دوسرا سوال جو ہماری بہن نے کی, میں بلٹ پوائنٹس میں مختصر جواب دے دوں گا. الحمدللہ صوبائی حکومت نے وومن امپاورمنٹ کے لیے بڑے انیشیٹوز لے لیے ہیں. ہم نے ون ونڈو میں اس وقت 6 ڈسٹرکوں میں سینٹرز کھل گئے ہیں جن کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے آئی ٹی کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. لیپ ٹاپس ان سینٹروں میں موجود ہیں اور وہاں آئی ٹی کے لوگ ہم نے کمپنیز ہائر کیے ہیں, کمپنیز آ کے ٹریننگ دے رہی ہیں. اسی چھت کے نیچے سلائی کڑھائی دستکاری ایمبرائڈری سکھایا جا رہا ہے. اسی ون روف کے انڈر ہی کوکنگ کی کلاسیں ہو رہی ہیں. اسی ون روف کے انڈر ہی آپ کے لیے ہاسپٹیلٹی کے لیے بہت سارے ٹریننگز ہو رہی ہیں. اور یہاں تک خواتین کے لیے انہی سینٹر میں جم بھی لگایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت 6 ڈسٹرکوں میں الحمدللہ فنکشنل ہیں. اس کے علاوہ جس طرح یوتھ کی پالیسی اسی سال اپروو ہو گئی, میں حکومت گلگت بلتستان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وومن کے لیے فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان میں وومن پالیسی اپروو کی ہے. کیبنٹ سے اپروول کے بعد پراپر اسی حال میں چیف منسٹر صاحب نے اس کی لانچنگ بھی کی ہے. اس کے علاوہ اس سال پرائم منسٹر آف پاکستان نے وومن کے لیے ایک اسپیشل یعنی وومن امپاورمنٹ پیکیج 2024 لانچ کیا ہے, جس کے اندر وومنس کے لیے گرانٹس ہیں, وومن کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہیں اور وومن ہاسٹلس ہیں. یہ 3 بہت بڑے انیشیٹوز ہیں جس کے لیے اسلام آباد میں فیڈرل لیول پہ میٹنگ ہونے کے بعد یہ ایڈوائز کیا تھا کہ ہر صوبہ اس میں آپ چھوٹا سا اپنا کوشچن یعنی اپنا حصہ ڈالیں. تو میں یہ اصول ہو کہ اے ڈی پی جب پریپریشن ہو رہی تھی تو یہ گلگت بلتستان کا واحد صوبہ ہے کہ انہوں نے اپنے اے ڈی پی میں انتہائی ورک لوڈ یا بہت زیادہ رش کے باوجود 6.5 کروڑ کا اماؤنٹ اس کے اندر رکھا ہے. اسی مہینے کی 30 تاریخ کو اسلام آباد میں بہت ٹاپ لیول پہ یہی وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک میٹنگ ہے جس میں انشاءاللہ ہم اپنے وومنس کی نمائندگی کریں گے. اس کے علاوہ اس سال ہم نے اے ڈی پی میں ایک بہت بڑی جنگ کی ہے. آپ کے وومن ڈیولپمنٹ میں یہاں پلاننگ کے افسر ہیں, یہاں سی ایم آئی ٹی کے سینئر افسر بیٹھے ہیں. 27 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آئے ہیں وومنس کے لیے, 27 اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. تو اور بھی بہت سارے انیشیٹوز ہیں لیکن سوالات کافی زیادہ ہیں, تو اس لیے میں موقع دینا چاہ رہا ہوں. آپ کسی دن میری ہمبل سبمیشن ہے, جو میری بہنیں بیٹیاں سوال کر رہی ہیں, آپ اپنا وومن ڈائریکٹریٹ میں آ جائیں, ہم آپ کو ایک مکمل پریزنٹیشن دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی جواب دیا. میں مزید کچھ جی اس طرف بھی آتے ہیں, بس 2 سوال یہاں سے لیتے ہیں اور پھر باقی جو سوال ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. تو جی آپ کا کیا سوال ہے اور کس سے سوال ہے یہ بھی بتائیے گا. السلام علیکم, میرا سوال ذبیح اللہ صاحب سے ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر 2 یونیورسٹیز ہیں اور ہاں ہم ضرورت محسوس کر رہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ویمن یونیورسٹی ہو. اس کے لیے آپ کی حکومت کی کیا کاوشیں ہیں؟ اس کے علاوہ اس سال کے 24-25 کے جو بجٹ میں خواتین کے لیے آپ لوگوں نے کتنا بجٹ مختص کیا ہے اور خواتین کے لیے کیا پریورٹیز رکھی ہیں, اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی آپ سوال ذہن میں رکھیے گا, ہم آگے دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اس لائن میں کوئی اور ہے کوشچن؟ السلام علیکم. میرا سوال تقریباً سارے منسٹر سے ہے کیونکہ ہم سب کو آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امید ہم رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا یوتھ کو ہم مطلب پروگریس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, تو یوتھ میں شروع سے لے کے آخر تک ساری چیزیں میرے سمجھ میں آ گئیں, لیکن ایجوکیشن کا شاید میرے معلومات میں کمی ہے. آپ لوگ شاید میرے معلومات میں اضافہ کریں گے, میری طرف سے مشورہ سمجھیں یا پھر سوال سمجھیں
کہ ایجوکیشن کے معاملے میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. اب دیکھیں ہر کوئی, آپ لوگوں نے کہا فری لانسنگ کی طرف ہر کوئی آ سکتا ہے. جہاں تک میرے کانٹیکٹس میں جتنا میں نے دیکھا ہے, کوئی بھی بچی فریش جو بی اے کرتی ہے, ایف اے ایف ایس سی یا بی اے بی ایس سی کرتی ہے, ایون اس کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا ہے اور اس کو جا کے یعنی کسی لیب میں جا کے کرنا اس کے لیے ایکسیس نہیں ہوتا, تو وہ جاتی ہے سیدھے کسی اسکول میں, پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے جاتی ہے. گورنمنٹ تو دور کی بات ہے. پرائیویٹ اسکول میں جب جاتی ہے تو اس کو ایکسپیرینس کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پہ ایکسپیرینس اس کو نہیں ہوتا, کسی بھی اسکول میں اس کو ٹیچنگ کے لیے نہیں رکھا جاتا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا اقدامات ہیں کہ فریش جو گریجویٹس ہیں ان کو ٹیچنگ ایکسپیرینس دینے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ تھینک یو. جی آپ کیا کہیں گے سر, کس سے سوال کریں گے؟ سوال میری ریکویسٹ ہے تھوڑا مختصر رکھیں گے تاکہ پھر ہمارے ٹائم میں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف منسٹر صاحب, رسانی صاحب, ہمارے جو ادھر آئے ہیں مہمان خصوصی, ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ گورنر صاحب گلگت بلتستان مہدی اسرار صاحب اور گلبر خان صاحب یہاں پر بائسکوٹ ایسوسیشن کے لیے آج تک یہاں پر گلگت بلتستان میں کوئی دفتر نہیں ہے. 100 کنال زمین جو ہے شمع خالد کے دور میں جو گورنر تھے آج سے کئی سال پہلے, اس وقت ہم نے 100 کنال زمین ادھر ایف سی کالونی میں منظور کرائے تھے. بعد میں وہ کدھر گئی کدھر نہیں گئی, اس کے PC1 بھی بن گیا, PC4 بھی بن گیا, پیسے بھی منظور ہو گئے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ کے. ہمارے پاس ریکارڈ پورا موجود ہے. جبکہ 2010 میں ادھر خطرناک قسم کا آتاباد میں جو فلڈ آ گیا, اس وقت ہمارے سیکورٹس نے کام کیا, بائی سیکورٹ نے اس جگہ میں جا کر. آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کب ملے گی؟ زمین ابھی گرل گائیڈس کو کچھ 20 کنال زمین الاٹ ہو گئی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ آ گیا ہے. ابھی سیکورٹ کو بھی ہمیں دینا چاہیے, بائی سیکورٹ کو. ادھر ہمارے گلگت بلتستان میں سب سے پہلے ایمان شاہ صاحب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ذرا متوجہ ہو, یہ میرے شاگرد ہے, شاگرد کو ہم بیٹوں سے اوپر سمجھتے ہیں. ہمارے شاگرد بریگیڈیئر سے بھی اوپر چلا جا کر دوبارہ ریٹائر ہوئے ہیں. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا سوال آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال نواب صاحب سے ہے. نواب صاحب, ہم گلگت بلتستان والے 5ویں نمبر پہ صوبے میں آتے ہیں, لیکن ہم آئین کا حصہ نہیں ہے. آپ سے میرا سیاسی سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کا 4تھا صوبہ ہیں, آپ کو تو پاکستان کے آئین کے اندر جو حقوق ہیں وہ ملتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہاں پہ کلنگز ہو رہی ہیں, انریسٹ ہے. کیا ہماری جو علاقہ ہے یہ واحد علاقہ ہے جہاں سے ہم پاکستان میں شامل ہونے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں؟ either we are wrong or we are right. کیا آپ یہ سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کے ادھر جو پنجابی بیچارے مزدور کلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کیا آواز اٹھائیں گے؟ جیسے ہمارے بزرگ نے سوال کی جی بی کے حوالے سے, اور میں آپ کی قربانیوں کو ایز اے پاکستانی, بلوچستانی نہیں, بلوچ نہیں, ایز اے پاکستانی میں سراہتا ہوں. یقیناً آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کے امن کے لیے کئی جنازے اٹھائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ نمائندگی انشاءاللہ جی بی کو ضرور ملے گا, تو یہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی فلور پر بھی اس کا ہم بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ بھی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی نمائندگی ہے وہ ہو. اور میرے خیال سے ہمارے جو ڈیولپمنٹل کی ہے, ایک کی یہ ہے کہ ہم مختلف صوبے کریں اور ان کو ہم پیرللی ڈیولپ کریں. دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ بلوچستان میں قتل و غیرت ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط تعصب دیا جا رہا ہے بلوچستان کے اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو, کہ حال ہی میں موسیٰ خیل کے میں 29 لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا. تو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا چیز یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ کس لیے ہو رہا ہے. دوسرا چیز, اور اس کو کون فروغ دے رہا ہے. پہلا چیز یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, بسوں سے اتار کر انہیں شہید کیا گیا ہے, ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں بے دردی سے شہید کیا. کیا ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا تھا کہ بھائی یہ پنجاب ہے, پنجابی ہے؟ کیا ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا تھا کہ یہ بلوچ ہے؟ کیا ان کی شناختی کارڈ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ پٹھان ہے یا ہزارہ ہے, سندھی ہے, جو بھی ہے؟ لیکن اس کے شناختی کارڈ پہ ایک لفظ ضرور لکھا تھا, وہ تھا پاکستانی, پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. تو اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بلوچ یا پنجابی کا جنگ نہیں ہے, یہ بلوچ یا سندھی کا جنگ نہیں ہے, یہ بلوچ یا پشتون کا جنگ نہیں ہے, یہ بلکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا جنگ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. دوسری طرف
جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو فروغ دے رہے ہیں، آج کل آپ سب کو پتہ ہے جی بی میں الحمدللہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے، تو یہ 5th وار جنریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس کو پروپیگنڈا کی طرح بھی استعمال کرنا جانتے ہیں لوگ اور اس کو فروغ دے رہے ہیں. لہٰذا بات سیدھی سی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو جی بی کے لوگوں سے پیار ہے، پنجاب کے لوگوں سے پیار ہے، سندھ کے لوگوں سے پیار ہے، اور بلوچستان اتنا ہی جیسے کہ بلوچوں کا ہے اتنا ہی پنجابیوں کا ہے، اتنا ہی سندھیوں کا ہے، اتنا ہی مختلف جتنے بھی ہمارے اقوام اس ملک میں بستے ہیں ان سب کا ہے. بہت شکریہ، بڑا تفصیلی جواب دیے. ابھی 22 کارڈ کی زمین کا ذبیح اللہ صاحب آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا یہ سوال ہے کہ 22 کارڈ کو کچھ عرصہ قبل زمین الاٹ کی گئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ زمین ابھی تک انہیں دی نہیں گئی؟ تو بہرحال یہ اگر ابھی آپ جواب نہیں بھی دے رہے تو کم سے کم یہ ان کو بلا لیں بعد میں آپ اس کے اوپر بات کر لیں تسلی سے آپ کے لیے، کیونکہ اور بھی کویسچن ہے. وہ بچی کا سوال تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، تو ان دو چیزوں پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. دیکھیں عرفان صاحب، میں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے جو جی بی اسکول، لیکن میں سیم صاحب سے ریکویسٹ کر لوں گا، ان کی ایک میٹنگ میں سیم صاحب سے کروا لوں گا، اور سیم صاحب سے میں ڈسکس کر کے جو متعلقہ سیکٹری ہیں وہ ان کو بلا لیں گے. رہی بات وہ ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے، دیکھیں یونیورسٹی جو ہے فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن ریسنٹلی وہاں ایک یونیورسٹی کا ایشو آیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فیڈرل سے کوئی بجٹ پیسے نہیں مل رہے تھے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بڑی مشکل سے 5 کروڑ روپے دیا تھا، کیونکہ حالانکہ وہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے فیڈرل کا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہی بچے پڑھ رہے تھے. میں نے کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے اٹھایا، کوئی کس ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ وہاں یوتھ رہ رہی تھی، یوتھ پڑھ رہی تھی. میں ایک یوتھ کا نمائندہ ہونے کے خاطر میں نے وہاں ان کے لیے جنگ لڑا. اسی طرح ابھی ریسنٹلی میری مسلم نویز صاحب سے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، میں نے وہاں پہ خواتین اور یوتھ کے لیے ان سے ایک لیٹر لکھا. اس نے کہا مجھے ایک لیٹر لکھ کے دینا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. وہ نگر جو نہیں ہے، نگر کا وہ ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے، ادھر ہم انشاءاللہ پی سی بی وہاں پہ ایک گراؤنڈ بنائے گی. اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا یوتھ اور خواتین کے لیے. میرا سوال سر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو مین ایشوز ہے، دو ہماری اور ہماری ٹیم نے بڑی ریسرچ کی اور اسٹڈی کی، تو دو ہم نے ایشوز مین اور ان کو فکس کرنے کے لیے ایک سجیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو سر پہلا ایشو وہ یہ فرقہ واریت. آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی سر، وہ سلیپر سیلز میں وقت آئے گی تو وہ ایکٹیو ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل ریڈیوس کرے اور منیمائز کرے. دوسرا ہے سر ڈرگ ایڈکشن کا کشروٹ سے لے کر نگرل تک. سر آج تک کوئی پریمپٹیو میجرز ان کو بالکل منیمائز کرنے کے لیے نہیں لیا گیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں سر ابھی آپ نے اس سے پہلے کیا کیا اور آگے کیا کریں گے. لیکن ہمارا جو سجیشن ہے وہ بالکل، میر صاحب بھی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے فٹ بال بھی کھیلی ہے، ہم نے دیکھے بھی آپ کے میچز. تو ہم سر یہ چاہتے ہیں کہ گلگت کے اندر اسپورٹس کی نمائندگی ہے وہ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول میں بھی نہیں ہے بدقسمتی سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سر آپ کے ساتھ مل کر اگر کوئی ایسے کلب یا اکیڈمیز ہمارے نوجوانوں کے لیے کھولے تو آپ. بہت اچھے سوال ہیں دونوں نوجوان کے، وہ آگے ہم چل کے جواب لیتے ہیں. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ مختصر سوال کیجیے. السلام علیکم، میرا نام اعظم باری ہے، تعلق کشروٹ سے. میرا گلہ ہمارے چیف منسٹر سے ہے جن کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کی آگے بات سنے کہ وہ میرے نوجوان کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ آئے بھی نہیں، نہ انہوں نے یہ گوارا سمجھا کہ میرے نوجوان کیا کہنا چاہتے ہیں. میرا ایک اور گلہ ہے جو ہے یہ نگر یوتھ کے جو بھائی، ان بھائی سے اور فواد بھائی، اسپیشلی فواد بھائی سے میرا گلہ ہے. یہ انہوں نے ہر ایک ایشو کے اوپر بات کی، کسی نے بھی اس ایشو پہ بات نہیں کی بھائی گلگت بلتستان میں انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی گئی ہے ابھی تک. ہم کیوں جائے صوبائی، ہم پنجاب کیوں جائے، ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں جائے وہاں پہ. میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں. مائی فادر ڈائڈ وین آئی واز ان 5th کلاس. 2016 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی. اب میں اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں. ناؤ گلگت بلتستان میں مجھے وہ اپورچونیٹیز نہیں مل رہی ہے، مجھے جانا پڑے گا پنجاب پڑھنے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کے. اگر اس دوران کچھ ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی سر یہ وہاں اوپر لکھا ہوا ہے ڈیولپمنٹ، یہ بہت بڑا لفظ ہے سر. جس شہر میں لائٹ نہ ہو اس شہر میں آپ ڈیولپمنٹ کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں. اصل میں مختصر سوال کی درخواست اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کی پوری بات ہم دکھا سکیں ٹی وی پہ. آپ اتنی محنت سے بات کر رہے ہیں تو مختصر ہو تاکہ وہ دکھائی جا سکے. جی اویس میری نام ہے، کراکون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹریٹری میں جب ایک کوئی بھی پالیسی بنتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنتی ہے.
چونکہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے, اٹ از ناٹ پارٹ آف پاکستان. آپ کی چیف جو جسٹس ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سوشل جو ہمارے ایکٹیو بندے ہیں, جو ہمارے یوتھ کے ایکٹیو بندے ہیں, ان کے اوپر شیڈول 4 لگے گا تو پھر وہ کیسے ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھیں گے. ابھی یہ سوال تو میں کروں گا, لیکن مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ کی قلت ہے. ڈسپیوٹ ٹیریٹری میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے سوال ہم آپ کی گورنمنٹ سے لیں گے. آپ کا کیا سوال ہے؟ بس آخری اس کے بعد ایک سوال کیا ہمارے پاس, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. سر ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی یا پھر یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں, جس طرح یہاں پر گلگت کے اندر سیف ڈرنکنگ کا ایشو ہے, اسی طرح جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں بجلی کے اوپر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہیزل پاور پروجیکٹ ہے, اسی طرح ہمارے پاس نل 16 میگا واٹ ہے. یہ ہم دیکھیں تو یہ کرپشن کے نظر ہو چکے ہیں یہ پروجیکٹس. یہ ہم 2012 سے سن رہے ہیں کہ ہیزل جو ہے وہ 16 میگا واٹ جو ہے وہ بن رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی اسٹرکچر جو ہے 48% جو ہے اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہو. اسی طرح ہیزل پاور پروجیکٹ کی ہم بات کرتے تھے, وہاں پر بھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ میگا پروجیکٹس اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے, علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ آ جائے. لیکن یہی پروجیکٹ جو ہے اگر کرپشن کے نظر ہوں گے تو ہم پھر کس سے گلا کریں گے, ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی. تو ان کرپشن کی سدباب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات, یہاں پر میرے ایک بھائی نے بات کی کہ یہاں پر ڈرگ کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہاں پر کسی ایک مخصوص علاقے کا نام لینا, کسی ایک محلے کا نام لینا, یہ ظلم ہے. یہ ڈرگ کا ایشو پورے گلگت بلتستان میں ہے, پورے پاکستان میں ہے. یہ صرف گلگت نگر یا کشروڑ والے نہیں کر رہے ہیں, اس کا نہ کسی علاقے کے ساتھ تعلق ہے, نہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہے. یہ پورا ہمارا سب کا مسئلہ ہے, ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ باپ کے لیے نگر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں, میرے پاس 450+ یوتھ ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نگرل سے ڈرگ کے خلاف مہم کا آغاز کرتا ہوں. آپ آئیں میرے ساتھ, اپنے علاقے سے ہم ڈرگ کا سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے, ہم مہم کا آغاز کرتے ہیں. باقی میں تمام یوتھ ریپرزنٹیٹیو سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ, اس مہم میں میرا ساتھ دیں. ہر چیز ہم گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے, آپ آئیں اور میرے ساتھ دیں اور اس میں میرا ہاتھ مضبوط کریں. یہ وہ سوالات تھے جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سے سوالات ہیں, لیکن بہرحال آج کے سیشن میں یہی وہ سوالات تھے جو ہم لے سکے پروگرام کے ٹائم کی وجہ سے. اب میں ایمان شاہ صاحب سے کہوں گا, ایمان شاہ صاحب جو اس کیبنٹ کے اندر ہیں, کہ وہ ان سوالوں کے اوپر اپنے اختتامی جواب دیں, اور اگلی دفعہ ہم دوبارہ گلگت آئیں گے اور بہت سارے نوجوانوں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ سوال بھی لیں گے اور ان کے جواب بھی لیں گے. ایمان شاہ صاحب, آپ ان ساری چیزوں پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی اور بجلی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. انشاءاللہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. اگلے 2 سال میں گلگت شہر سے لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ مکمل خاتمہ ہو جائے گا. گرڈ سٹیشن پہ کام شروع ہو گیا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا, گلگت, ہنزا اور نگر کو ایک گرڈ پہ لایا جائے گا. لوڈ شیڈنگ ہوگی تو تینوں اضلاع میں ہوگی, لائٹ آئے گی تو سب میں آئے گی. یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈرگس کے حوالے سے میرے بھائیوں نے بات کی, معظم نے بات کی, اور اعظم آئی تھنک آپ ہیں, انہوں نے بھی بات کی. بہت بڑا ایشو ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ یوتھ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ڈرگس کے حوالے سے. نہ اس پہ ہمارے دین میں اس کی نہ گنجائش ہے, نہ شریعت میں ہے, نہ اخلاقیات میں ہے. اس کے لیے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا, ہمارے مولانا صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جمعے کے خطبوں میں یہ بھی اپنا کام کریں, یوتھ اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے گی, سوشل ویلفیئر کی منسٹری ان کا بھی کام ہے, یہ بھی انشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرے گی. ANF والے اپنا کام کریں گے, پولیس والے اپنا کام کریں گے, اور ہم سب مل کے ANF پولیس پہ نظر رکھیں گے. اگر اس میں کسی نے کوئی کوتاہی کی تو ہم پھر سب ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہم